بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہم زیر بحث لا رہے ہیں جن کی بنا استدلال بالعموم تجزیے کے مراحل سے نہیں گزرتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان روایات کی بنیاد پہ بہت سارے نظریات اپنا لیے جاتے ہیں۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ایک صاحب علم علمی فکری استدلالی انداز میں اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں۔ ان کی رائے ہے، ہر انسان کو اس رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی انداز میں چیزوں کا تجزیہ طلب کریں۔ حدیث ثقلین پہ ہم نے غامدی صاحب سے گفتگو کی تھی، حدیث کسا پہ ہم نے گفتگو کی تھی، غدیر خم کے واقعے پہ گفتگو کی تھی، اور غامدی صاحب کی آراء پر جو ضمنی توضیحی تنقیدی اشکالات ہمیں پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم غامدی صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے دین کو جانیں، اس کی حقیقی منشا کو دریافت کریں اور علم کی بحثوں کو علم کے طریقے پر آگے بڑھائیں۔ غامدی صاحب، ان آیات پہ ہم نے آپ کی رائے کو جانی تھی۔ ایک اور آیت پیش کی جاتی ہے، آیت مباہلہ اس کو کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران آیت 61۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعین بھی کر دی تھی، اور ان اہل بیت میں جو لوگ شامل ہیں پنجتن پاک، ان کی خاص دینی حیثیت اور ذمہ داری بھی بیان کر دی تھی۔ آیت کیا ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے، غامدی صاحب کی خدمت میں رکھ کے آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب، آیت کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، اس معاملے میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر مباہلہ کریں، یعنی بارگاہ خدا میں دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر لعنت طلب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مباہلہ کا یہ واقعہ 9 ہجری میں 24 ذی الحجہ کو پیش آیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائیوں کو ایک خط لکھا۔ مختلف مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن امام حسین ہیں، اور نساؤنا سے مراد حضرت زہرا علیہ السلام یعنی سیدہ فاطمہ ہیں۔ اسی طریقے سے جب کہا گیا کہ ہمارے نفسوں یعنی ہماری جانوں، تو اس سے مراد سیدنا علی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور مباہلہ کریں، اور مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ پھر اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کو لے کر نکلے، اور نکلنے کے بعد نصارہ نجران نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے افراد کی دلیرانہ صدق اور اخلاص کا مشاہدہ کیا تو اللہ کی عقوبت کے عذاب کے خوف سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور مباہلے سے فرار ہو گئے اور مباہلہ ہار گئے۔ غم صاحب، استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے صحابہ کی جماعت ہے، یہاں پر تو کہا گیا اللہ کے پیغمبر کو کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، تو پھر تو بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پشتن پاک کو بہت غیر معمولی اور خصوصی حیثیت بھی دی، اور اپنے مشن کے ایک تکوینی معاملے میں استعمال بھی کیا۔ آپ نے آیت پڑھ دی، آیت کی تفسیر میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دیں۔ میرا کم سے کم اس پر تبصرہ یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر ہے تو پھر تحریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو نکالیے اور یہ سارا واقعہ خود قرآن سے سمجھیے۔ بالکل واضح ہے کہ مخاطبین مسیحی ہیں، مسیحی اہل کتاب کی تعبیر قرآن مجید جس طرح یہود کے لیے اختیار کرتا ہے اسی طرح نصارہ کے لیے بھی اختیار کرتا ہے۔ ان کے سامنے خود مسیحیت کے نقطہ نظر کی تردید میں قرآن کیا کہتا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ پیچھے سے آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی خطبہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، پس منظر کیا تھا، سیدہ مریم کی کیا حیثیت تھی، مختلف مراحل سے گزر کر کیا کیا معاملات پیش آئے، ان کی دعوت کی کیا نوعیت رہی، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بیان کر دینے کے بعد اب آخر میں یہ آیت آتی ہے، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ علم تو اب آ گیا، یعنی اگر کسی چیز میں ابہام تھا تو دور ہو گیا، وضاحت ہو گئی، ہر لحاظ سے ہم نے بتا دیا کہ مسیح کون تھے، پس منظر کیا ہے، ان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تھی، انہوں نے نبوت کی گواہی کس طریقے سے دی، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ العلم ہے، یعنی ایک علم تو وہ ہے جو میں آپ بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے فہم سے ہوتا ہے،
یہ علم آسمان سے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے۔ جب علم کے طریقے پر حقائق واضح کر دیے جائیں تو ایک معقول شخص کو یا ایک معقول گروہ کو تو علمی طریقے سے اس کو سمجھ کر مان لینا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لوگ بالعموم ایسا نہیں کرتے۔ جب کچھ چیزیں ان کے تعصبات بن جاتی ہیں، ان کی تاریخ بن جاتی ہیں، ان کے فرقے اور ان کے گروہ بن جاتی ہیں، اس کے لیے خاص تعبیریں وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے مقابل میں بھی تمرد اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو العلم تمہارے پاس آ گیا ہے، اگر اس کے بعد بھی کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ وہ بحث کریں گے، وہ مجادلہ کریں گے، وہ جھگڑیں گے، یعنی وہ اس پر مصر ہیں، تو اب علم کے بعد کیا کیا جائے؟ یعنی بات واضح کر دی، آسمان سے واضح کر دی گئی، اللہ کا کلام نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات آ گئی، جو سب سے بڑھ کر بتا سکتا تھا کہ واقعات کیسے ہوئے اس نے بتا دیے۔ انسانوں کے اندر کوئی اختلاف تھا تو اس کو دور کرنے کی اس سے بڑھ کر کیا شکل ہو سکتی تھی کہ آسمان کی وحی آ جائے؟ تو فرمایا کہ وہ آ گئی، اس لیے اب علم و استدلال کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اور جب علم و استدلال کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو ایک طرف اب مسلمانوں کی جماعت یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ، رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے موجود ہیں، وہ صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے ساتھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان پہ ایمان لے آئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دوسری جانب مسیحی جماعت ہے، یعنی جو مخاطبین تھے جن کو یہ سب بتایا گیا، تو فرمایا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان سے کہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، آپ بھی بلا لیں، ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہم سب جمع ہو جاتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ یعنی اب تو گویا آسمان سے پھر فیصلہ ہے جو مانگا جائے گا۔ مباہلہ کیا ہے؟ آسمان سے فیصلے کی طلب، یعنی دعا کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، ان پر عذاب آنا ہے تو ان پر آ جائے گا، ہم پر آنا ہے تو ہم پر آ جائے گا، جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو مباہلے کا مطلب یہ ہے، یہ بات آخر میں کہہ دی گئی ان کو۔ یہاں اب آپ خود غور کر لیجئے کہ الفاظ کیا ہیں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک مسیحیوں کی جماعت ہے، یہ آئیں گے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو ظاہر ہے کیا ہوتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ایک طرف ہوتی، جس طرح کہ نماز استسقاء میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، باہر نکل آتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ لعنت کی دعا ہے۔ صحابہ کی جماعت ہوتی اور حضور ہوتے، دوسری جانب مسیحی ہوتے اور ان کے اہل خاندان ہوتے، تو یہ سب لوگ آتے۔ تو یہاں ابنانا کا مطلب ہے ہم مسلمانوں کے بچے، نسانا کا مطلب ہے ہم مسلمانوں کی عورتیں، انفسنا و انفسکم کا مطلب ہے ہم مسلمان خود بھی اور تم سب لوگ بھی۔ تو یہ سب جمع کے صیغے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، یہاں کسی خاندان کا، کسی شخص واحد کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو انفسنا و انفسکم ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان نہیں ہو رہا محض، بلکہ مسلمانوں کی پوری جماعت زیر بحث ہے۔ اس طرح صرف آپ کی اولاد زیر بحث نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اولاد زیر بحث ہے۔ آپ کی عورتیں صرف زیر بحث نہیں ہیں، اور عورتیں وہ بھی جمع استعمال ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت اور مسیحی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے مقابل میں، یعنی مسلمانوں کی جماعت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ موجود ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو آیت میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں نہ کوئی خاندان کا ذکر ہے، نہ وہاں اہل بیت کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس طور کے کوئی الفاظ ہیں۔ وہاں اہل بیت تو ایک طرف، اہل کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کو جس طرح کہ وہ اپنے پس منظر میں بات کرتا ہے، جس طریقے سے وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے، ملحوظ رکھے بغیر قصے، کہانیاں، روایتیں،
تفسیر کی کتابوں میں نقل کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہی عقیدہ بن جاتی ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے قرآن مجید کو پڑھیں اور عربی زبان سے واقف ہوں تو کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے ان روایتوں کا جو آپ نے بیان کی ہیں کیا تعلق ہے اس سے، اور پھر یہ روایتیں ہیں کہاں؟ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں تفسیروں کے نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں ان میں سے کسی میں یہ واقعہ اس طرح بیان بھی نہیں ہوا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو نازل کرنے میں جو چیز پیش نظر تھی وہ کسی خاص گھرانے کے خاص بچوں کو، ان کی عورتوں کو لا کر مسیحی قوم کے سامنے کھڑا کرنا نہیں تھا، بلکہ دو اقوام ہیں ان کے لوگ آتے۔ بفرض محال اگر ہم مان لیں کہ یہ واقعہ روبہ عمل ہوتا، میں بھی اس پہ آتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہوا یا نہیں ہوا، خود حدیث کی صحیح کتابوں میں کیا بات نقل ہوئی ہے، اگر یہ ہوتا تو پھر ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی نکلتے اور باقی صحابہ کے بچے بھی نکلتے تو پوری کی پوری جماعت جاتی۔ اچھا وہ جو لوگ جاتے، وہ جانے والے بچوں کی فضیلت یا جانے والے بچوں کا کوئی مرتبہ مقام وہ بھی اصلاً زیر بحث نہیں، اس لیے کہ وہ سب جا کے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی، نہ کسی کی فضیلت زیر بحث ہے، نہ کسی کا مقام زیر بحث ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہے اور ان کے مقابل میں مسیحیوں کی جماعت ہے۔ گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، سوالات کیے گئے ہیں، ان سوالوں کا جواب آسمان سے نازل ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ پورا خطبہ پیچھے آپ پڑھیے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح کون تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی۔ یہ سب باتیں بیان کر دینے کے بعد اب علم استدلال کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب علم و استدلال ختم ہو جاتا ہے تو پھر صرف بحث و تکرار اور جھگڑے رہ جاتے ہیں۔ یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طریقے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے، یہ سر تسلیم خم کر دیں اس کے سامنے، لیکن معلوم ہے کہ نہیں کریں گے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو بتا دیا جائے کہ اب فیصلہ آسمانی سے ہوگا، اس فیصلے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ مسیحیوں کی جماعت ہے، ان کی بھی پوری جماعت کو آنا ہے، ان کے بھی بیوی بچوں کو آنا ہے، ان کو بھی آنا ہے۔ کسی کھلے میدان میں آتے اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، بارش کی دعا کی جاتی ہے، ایسے یہ لعنت کی دعا ہے کہ پروردگار ہم نے اپنی بات بیان کر دی، اب تو فیصلہ کر دے اور اس گروہ پر لعنت کر اپنا عذاب نازل کر دے جو غلطی پر جمع ہوا ہے۔ اس میں پیغمبر ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آخری درجے کا حق ہے جو بیان کرتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات کہہ کے قرآن نے گویا بحث ختم کر دی، اب مزید کیا استدلال کیا جائے، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ صورت مباہلے کی ہے۔ یہ کہا گیا، اس کے بعد آپ حدیث کی کتابیں نکالیے اور دیکھیے، ان میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بات جیسے ہی کہی گئی، وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے اس پہ غور کیا اور پھر انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ پیغمبر ہیں، اگر پیغمبر ہیں تو ہم مباہلے کے میدان میں آئیں گے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور اگر یہ نہیں ہے تو نہ ہوا کرے، یعنی ہم کیوں اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر لیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ کسی شخص کو بھی بھیج دیں جو ہمارے معاملات کو دیکھے۔ گویا انہوں نے مسلمانوں کی بالادستی کو قبول کر لیا، دین تو قبول نہیں کیا لیکن ان کی سیاسی بالادستی کو قبول کر لیا۔ چنانچہ یہ دیکھیے آپ، غالباً بخاری یا مسلم کی روایت میں وضاحت بھی ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامہ اسی موقع پہ قرار دیا اور بھیجا۔ یہ اس کی تفصیلات ہے، نہ مباہلہ ہوا، نہ باہر نکلنے کا کوئی سوال پیدا ہوا، نہ وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ تاریخی روایات بھی جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں ہیں ان میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو الگ کر کے خود قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید سے بات واضح ہو گئی، واقعہ جس طرح کے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، اس میں اس طرح کی کوئی چیز سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، نہ مباہلہ ہوا، نہ باہر نکلنے کی نوبت آئی، نہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بعد میں لوگوں نے اس کے نیچے اس طرح کے قصے اور کہانیاں لکھ دی ہیں۔ تو لوگوں کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب پر رکھتے ہیں،
صحیح تاریخ اسٹیبلش ہسٹری پر رکھتے ہیں یا اس طرح کے واہی قصوں پر رکھتے ہیں، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے۔ آیت کے الفاظ میں جب کہا تم اپنے بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں گے اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو بچوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب بچوں میں تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 2 بچوں کو شامل کرنا ممکن تھا تو کر دیا گیا کہ بھی سیدنا حسن حسین ہیں۔ عورتوں کو کہا گیا تو وہاں پر عورتوں میں سے ایک عورت کو شامل کر لیا گیا۔ اب جو تصور قائم کیا گیا تھا پنجتن پاک کا، اس میں ایک فریق باقی تھے جن کو اس آیت میں داخل کرنا تھا، تو اس کے لیے جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے وہ انفس کے تھے۔ تو کہا یہ گیا ہے مختلف تفاسیر میں کہ یہاں نفس سے مراد سیدنا علی ہیں۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا تم کسی شعبے میں نہ رہو، پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں۔ یہ انفس کا ترجمہ آپ نے کیا، ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اور اس کی آپ نے وضاحت میں بھی لکھا کہ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق میں نے یہاں پر جو چیزیں تھیں ان کو کھول دیا ہے۔ ندو نحن ابناءنا وانتم ابناءکم ونحضر نحن انفسنا وانتم انفسکم۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نفس کا لفظ آیا ہے، اس نفس کے لفظ سے کسی متعین فریق، کسی شخص کو قرآن کی روشنی میں مراد لیا جا سکتا ہے؟ کوئی امکان نہیں اس بات کا، ایسے ہی جیسے ہم بولتے ہیں ہم خود بھی آ جائیں، یعنی جیسے اردو میں آپ بولتے ہیں ایسے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور سب جمع کے صیغے ہیں، یعنی اس میں کوئی ایک صیغہ بھی واحد کا نہیں ہے۔ اگر مقابل میں کھڑا کرنا تھا تو یہاں قرآن مجید اسی لحاظ سے بات کرتا، یعنی پہلے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں صرف واحد جمع نہیں ہوتے، اگر 2 کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے۔ اہم بات۔ تو ابناء کے لیے وہ استعمال کرتا، اس کے بعد نساء نہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی خاتون کو لے جانا تھا تو وہاں تو جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور انفسکم انفسنا بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی یہاں پر بھی 2 کے لیے جو مثنیٰ کا صیغہ ہے وہ آ جاتا۔ ایسا نہیں کیا قرآن نے، بلکہ اس نے 2 جماعتوں کی حیثیت سے صیغے استعمال کیے ہیں اور دونوں جماعتوں کو مقابل میں کھڑا کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ اور والذین معہ، یہ ایک طرف ہوں گے، ان کے بال بچے ایک طرف ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں مسیحی اور ان کے بال بچے ہوں گے، اور اس طریقے سے دعا کی جائے گی اگر یہ معاملہ پیش آتا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں صحیح ترین روایتوں میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے صلح کی درخواست کی، اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ سر تسلیم خم کر کے انہوں نے اسلامی حکومت کہیے یا اسلامی ریاست کہیے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم سیاسی کہیے، اس کی بالادستی کو قبول کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ نہ انہوں نے دین قبول کیا نہ اس کی نوبت آئی۔ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب نے جس واقعے کا اشارہ کیا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس واقعے میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ اس طرح کا واقعہ عملاً سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ اچھا غام صاحب، قرآن کی روشنی میں اس وقت تو روایت آپ کی تائید میں تھی، تو آپ نے روایت کا ذکر بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے دل کے اندر اہل بیت میں سے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، حسن و حسین کے خلاف ایک بغض ہے، تعصب ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، اور ان کے اس درجے کو تسلیم نہیں کیا جاتا جو درجہ امت کے اندر رائج ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بنو امیہ ہوں، اسی طریقے سے امیر معاویہ ہوں، ان کو امت کا محسن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ غام صاحب، سیدھا سیدھا سوال پوچھوں گا بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں جہاں پر آپ کو آپ کے مقصد کے تحت بات مل رہی ہوتی ہے وہاں تو روایت کی بڑی بات ہوتی ہے، حدیث کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن زید بن ارقم بھی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور حدیث میں آ جاتی ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا۔ اسی ضمن میں بتا دیجئے گا، ان کی روایت میں ایک الفاظ بھی تھے کہ عورتیں تو اس وقت بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں جب تک طلاق نہ دی جائے، اصل اہل بیت تو بیٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ روایت میں چونکہ بات آپ کے خلاف تھی تو روایت قبول نہیں کی، یہاں روایت میں بات آپ کے حق میں تو آپ نے بیان کر دی۔ میرے ہاں ایک ہی طے شدہ اصول ہے، اور میرے پورے ڈسکورس میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے۔ دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ قرآن کو سب سے پہلے نہ دیکھا جائے، اور قرآن کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، حتمی حجت ہے، برہان قاطع ہے۔ وہ کوئی بات بیان کر دے گا تو پھر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے،
میں بارہا عرض کر چکا کہ ایک ہی طریقہ ہے جو ہم ہر جگہ اختیار کریں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عربی زبان میں کس مفہوم میں آتے ہیں، اور ان میں معروف معنی لیے جائیں گے ہمیشہ، کیونکہ خود قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہم جملے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جملے نے ان الفاظ میں کوئی انتخاب تو نہیں کر لیا. جملے کی تالیف کے لحاظ سے ان کو طے کریں گے، پھر سیاق و سباق میں جائیں گے. قرآن مجید میں جب سیاق و سباق میں آپ جائیں گے تو بالکل متعین ہو جائے گا کہ کوئی تعمیم ہے، تخصیص ہے، لفظ کے معنی میں کوئی انتخاب کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ طریقہ دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے. یہی طریقہ ہم قرآن مجید میں اختیار کرتے ہیں. جب اس طریقے سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اب روایات کے ذخیرے کو دیکھا جاتا ہے. روایات کے ذخیرے کے بارے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے تو سند دیکھی جائے گی. سند میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وہی اصول صحیح اصول ہیں جو محدثین نے اختیار کیے ہیں. چنانچہ بیلاگ طریقے سے انہی اصولوں کا اطلاق کر کے پہلے سند کے اعتبار سے روایت کی کیا حیثیت ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے گا. اب اس کا انتخاب کرنے کے بعد سمجھنے کا عمل شروع ہوگا. سمجھنے کے عمل میں جو کچھ ہم نے قرآن سے سمجھا ہے اس کی روشنی میں اب روایت کو دیکھیں گے. تو روایت جب اس کے مطابق ہوگی تو پیش کی جائے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی توفیق کی ضرورت ہے تو اس پر پھر تبصرہ کیا جائے گا. میں اپنے اس اصول میں بالکل کنسسٹنٹ ہوں. میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا ہے. میری کتابوں میں، میری گفتگوؤں میں، میری باتوں میں کوئی مثال دے دیجئے اس سے مختلف رہی ہو. یہی طریقہ ہمارے ہاں جلیل القدر علماء کا رہا ہے. ہمیشہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے تمام معاملات کو. تو میں ہر روایت کو ایسے ہی دیکھوں گا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بات بیان کی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ روایت کے بارے میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یا کسی صحابی کی نسبت سے، یہی کہا جائے گا اگر بیان کی ہے. وہ ہمیں براہ راست نہیں بتا رہے، لوگ ان کی بات سن کے آگے نقل کر رہے ہیں. اگر کوئی بات بیان کی ہے تو بہت ادب سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو غالباً دو تعبیروں میں غلطی لگی ہے. ایک ہے تعبیر اہل بیت، اس کے معنی ہے گھر والے. جیسے میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ ہم گھر والے کا لفظ بولتے ہیں، اس میں ہماری بیویاں ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہوں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تعبیر بالکل الگ ہے. ایک ہے اس میں سے اہل بیت کی جگہ اہل کا لفظ بولنا. اہل اور آل یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں. ان میں وسعت ہے. ان میں جس طرح کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ ہم العشیرہ والقوم والانصار، اس میں خاندان بھی ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات پوری قوم شامل ہو جاتی ہے. اس میں آدمی کے اعوان و انصار بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو آل اور اہل کے الفاظ بالکل الگ مدعا رکھتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بیان کر دیا ہے جن کو آل محمد کہنا چاہیے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے صدقہ ممنوع قرار دیا گیا تھا. کیوں ممنوع قرار دیا گیا تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خیبر کی فتح کے بعد ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب میرے گھر والے یا میرے خاندان کے لوگ یا میرے قبیلے کے لوگ وہ زکوٰۃ میں حصے دار نہیں رہے. روایت میں بھی آیا کہ صدقہ کیونکہ ممنوع اللہ ہے. تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ ان کی کفالت کے لیے کافی ہے. چنانچہ آپ بہت سختی برتتے تھے اس معاملے میں. ان کے ذہن میں یہ مفہوم رہا ہے. تو آل کا جو مفہوم ہے یا اہل کا مفہوم ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. اہل بیت بالکل ایک الگ ترکیب ہے. اہل کا لفظ تو اہل الکتاب، اہل الدار، وہ تو 10 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا بہت ادب کے ساتھ. اگر انہوں نے بات بیان کی ہے تو ہم اختلاف کی جسارت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں نہ کسی روایت کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی صحابی کے اثر کی کوئی حیثیت ہے. قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اس وقت میں اس کو سر آنکھوں پر رکھوں گا، نہیں ہے تو جرا کرتا چلا جاؤں گا. اس سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی. اچھا ہم صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہل بیت قرآن مجید کے اندر جہاں پہ زیر بحث ہیں آیت تطہیر کے اندر، تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات زیر بحث ہیں. جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جی یہ جو ازواج ہوتی ہیں یہ تو رشتہ نکاح
کے بعد زوجہ بنتی ہیں اور اگر طلاق دے دی تو پھر زوجہ نہیں رہتی، جبکہ اولاد تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو قرآن نے اگر کسی کو زیر بحث لانا تھا تو حقیقی اہل بیت اگر کوئی ہیں تو وہ تو بچوں کو بننا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے بیویاں بھی ہیں جب تک رشتہ نکاح میں ہیں، لیکن وہ تو کنڈیشنل اہل بیت ہیں، آپ نے طلاق دی تو وہ تو اہل بیت نہیں رہیں گی۔ اس طرح کے استدلالات اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر کسی سنجیدہ مجلس میں گفتگو بھی کی جائے، لیکن میں چند حقائق پھر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات کیوں زیر بحث آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ ان کو تخیر دی گئی۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس طرح پیغمبر کے گھرانے کو ہدف بنا لیا گیا ہے، ان کو ایک موقع دیں، یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں۔ سورہ احزاب میں یہ ساری بات بیان ہوئی ہے، یہ میں کوئی تاریخی قصہ نہیں بیان کر رہا۔ یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جب کہا گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتی آپ سے الگ ہونے کا۔ گویا تخییر کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کو اختیار کر لیا۔ ایک تو نکاح ہوا تھا، پھر اختیار کر لیا۔ یہ وہ اختیار ہے جس کو تخییر کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سارے احکام دیے گئے ہیں۔ یعنی جب دوبارہ انہوں نے رسول اللہ کا انتخاب کر لیا، آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ سے جب آپ نے کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ ہی کا انتخاب کرتی ہوں۔ تو سب کی سب آپ کی ازواج نے جب آپ کا انتخاب کر لیا تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہا گیا کہ اب تم لستن کاحد من النساء، یہ جو بیویاں جن کو آپ طلاقیں دیتے ہیں اور ان کی جگہ بیویاں لے آتے ہیں، یا وہ بیویاں نہیں رہیں، یہ اب کچھ اور ہستیاں بن گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب ہے، اور اگر صحیح راستے پر رہو گی تو ہر نیکی کا دوہرا اجر ہے۔ تم اب امت کی مائیں قرار دے دی گئی ہو، تمہارے لیے کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جن کے ساتھ تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تمہارا اصل کام اب اس حکمت کا چرچا کرنا ہے جو تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، ماؤں کی حیثیت سے اب کوئی مسلمان ان کے ساتھ نکاح کا ارمان کبھی بھی اپنے دل میں نہ رکھے، اور آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیا ہے؟ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اب کسی اور عورت سے شادی کرنا بھی اس کے بعد جائز نہیں رہا۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور آپ ان کو طلاق دے کے اب ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے۔ طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، دیکھیں وہاں کیا زیر بحث ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا اس کے نتائج ہیں۔ میں اس پر اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو التفات کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن اب آپ نے فرمایا تو میں نے تبصرہ کر نقطہ دیا۔ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہم ان اہم امور کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جس پر ہماری امت میں عقائد کی پوری فہرستیں بنا دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ پوری کی پوری پیشکش کے اوپر جو کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی فکری انداز میں زیر بحث لاتے رہیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔